اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی انفسہم وفی الآفاق۔ گزشتہ درس میں ہم نے واجب الوجود اور ممکن الوجود پہ بات کی تھی۔ جب ہم اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے جس کے لیے وجود بذات خود ضروری ہو، نیسیسری ہو، جس کے لیے ہونا، اور اس کو کسی اور چیز نے ایجاد نہ کیا ہو، اس کی کوئی اور علت نہ ہو، اس کی کوئی اور کاز نہ ہو۔ وہ سب کے لیے کاز ہو لیکن وہ کسی کے لیے نہ ہو، کاز آف کازز یا علت العلل جیسے کہا جاتا ہے۔ اب جب اس بات کا اس بات ہو گیا تو اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس واجب الوجود کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور جب ہم اس کی خصوصیات پہ بات کریں گے تو پھر ہمارے لیے وہاں سے توحید کا اس بات بھی ممکن ہو جائے گا، اور بڑی آسانی سے ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ واجب الوجود صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہاں جو چیز جاننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو واجب الوجود ہوتا ہے اس کے لیے وجود بذات ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ وضاحت کرتا چلوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے علت موجود ہو، جب علت وجود میں آ جائے تو اس کے معلول یعنی ایفیکٹ کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ضرورت تو اس کی بھی ہے، نیسیسری کو اس کے لیے بھی ہے۔ مثلا جب آگ جلائی جائے تو اس آگ کے ساتھ حرارت، گرمی وہ لازماً اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ آگ ہو اور حرارت نہ ہو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یعنی آگ جلے گی تو حرارت کا ہونا بھی ضروری ہے، نیسیسری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو پھر اس کے اور واجب الوجود میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ اس کا فرق جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ اس وقت آگ کی حرارت اس وقت وجود میں آئی ہے جب آگ جلی ہے۔ آگ کو آپ بند کر دیں، بجھا دیں تو اس کے ساتھ اس کی حرارت بھی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اس کا ہونا ضروری تو ہے لیکن اس کا ہونا کسی اور چیز پر موقوف ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے ہے۔ اس کا سبب کچھ اور ہے، اس کی کاز کچھ اور ہے، کاز کے ساتھ یہ ہے، کاز کے بغیر نہیں ہے۔ اس کو بھی فلسفہ اور کلام میں واجب الوجود کہا جاتا ہے، لیکن یہ واجب الوجود لے غیر ہی ہوتا ہے۔ جبکہ جس واجب الوجود کی ہم بات کر رہے ہیں وہ واجب الوجود بالذات ہے، یا واجب الوجود لذات ہی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے وجود ذاتاً ضروری ہے، اس کے لیے کوئی اور علت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کاز نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سبب یا وجہ نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود جس کی کوئی سبب، جس کا کوئی سبب نہیں، جس کی کوئی علت نہیں، جس کی کوئی وجہ نہیں، اس کا ہونا ضروری ہے، اور ہم نے اس کا اس بات کیا ہے۔ لے غیر ہی یا جو کسی اور سبب سے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ تو بے شمار ہیں، بلکہ جتنے بھی ممکنات ہیں جب ان کے لیے وجود ضروری ہوتا ہے تبھی یہ وجود میں آتی ہیں۔ اگر وجود ضروری نہ ہو تو یہ وجود میں ہی نہ ہے۔ وجود میں آنا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے لیے وجود ضروری ہو جائے، لیکن ان سب کا وجود کیا ہے؟ کسی کاز کی وجہ سے۔ جبکہ واجب الوجود بالذات جو ہے اس کا وجود جو ہے اس کی اپنی ذات کی وجہ سے۔ تو پہلی خصوصیت یہی ہے واجب الوجود کی کہ اس کا وجود بالذات ہے، یعنی اس کے اپنے لیے ہے، اس کا کوئی سبب نہیں، اس کی کوئی علت نہیں، اس کو کسی چیز نے ایجاد نہیں کیا۔ دوسری چیز جو یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اس کو وجوب کہا جاتا ہے، نیسیسری ہونا یعنی وجوب، اور اس کا جو وجود ہے یہ دونوں اس کی ذات سے الگ نہیں ہے، اس کا ہونا ہی اس کا وجوب ہے۔ اس کی ذات سے زائد کوئی چیز نہیں ہوتی، زائد بر ذات کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرکب نہیں، واجب الوجود مرکب نہیں ہو سکتا۔ اگر مرکب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجزاء ہیں، اور جس کے اجزاء ہوں تمام اجزاء ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جو محتاج ہو جائیں پھر وہ ممکن ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کے محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن الوجود ہے، واجب نہیں رہے، لہذا مرکب بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح مرکب نہیں ہو سکتا، اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی کا جز بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ جز بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جز ہے دوسرے جز کا محتاج ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھ لیں تو یہاں سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں، جو اس کی پانچویں خصوصیت بھی ہے واجب الوجود کی، وہ یہ ہے کہ واجب الوجود دو چیزوں پر صادق نہیں آ سکتا۔ جو واجب الوجود بالذات ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ دو چیزوں پر اس کا صدق کرنا ممکن نہیں ہے۔ والسلام علیکم۔